کیا یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ صرف 48 گھنٹوں میں، مطلب ایک ویکینڈ پر، ایک ایسا کاروبار شروع ہو جائے جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کما سکے؟ یہ سننے میں تو یقین نہیں آتا ہے نا؟ لیکن نوح کاگن کی کتاب ہے ملین ڈالر ویکینڈ، اور وہ بالکل یہی کرنے کا ایک پورا نقشہ پیش کرتی ہے۔ آج ہم اسی غیر روایتی سوچ کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی کیا واقعی اس تیز رفتار طریقے میں کوئی جان ہے؟ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف سپیڈ کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے کا اصل کمال تو یہ ہے کہ یہ ان نفسیاتی دیواروں کو گراتا ہے جو اکثر ہمیں پہلا قدم اٹھانے سے روکتی ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، مارکیٹ کی سچائی جاننے کے لیے یہ صرف ایک پیمانہ استعمال کرتا ہے، صرف ایک نقد رقم۔ نقد رقم، ٹھیک۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب اور اس سے جڑے مواد سے وہ خاص حکمتیں، وہ قابل عمل قدم نکالیں جو اس پورے فلسفے کو سمجھنے میں مدد دیں۔ چلیں پھر اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نوح کاگن صاحب ہیں کون؟ مطلب یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ سننے میں آیا ہے کہ یہ کوئی عام کاروباری گرو نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایپ سومو کے بانی ہیں۔ وہ خود ایک کروڑوں ڈالر کی کمپنی ہے۔ اوہ واو! اور فیس بک کے بالکل شروع کے دنوں میں کام کر چکے ہیں۔ امپلائی نمبر 30 تھے غالباً۔ اچھا۔ اور خود 8 سے زیادہ ملین ڈالر کمپنیاں بنا چکے ہیں، اور ان میں سے کئی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی ویکینڈ والے طریقے سے شروع ہوئی ہیں۔ تو ان کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ روایتی بزنس سے اتنا الگ کیسے ہے؟ عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں نا کہ بزنس میں سالوں لگتے ہیں، بہت پیسہ چاہیے، بڑا رسک لینا پڑتا ہے۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہ طریقہ اس پوری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بھئی کامیابی کے لیے سالوں کی پلاننگ ضروری نہیں، لاکھوں کا سرمایہ ضروری نہیں، کوئی خاص تجربہ بھی ضروری نہیں۔ کوئی بھی شخص اگر وہ لوگوں کے اصل مسائل حل کرنے پر توجہ دے تو بہت تیزی سے کچھ کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 48 گھنٹے یہ کچھ زیادہ نہیں؟ مطلب یہ صرف ایک چال ہے یا؟ نہیں، یہ چال نہیں ہے۔ یہ جو 48 گھنٹے کی پابندی ہے نا، یہ اصل میں دماغی جمود کو توڑنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کریں، فوراً کچھ کریں۔ یعنی ایکشن اوور پلاننگ والی بات؟ بالکل، فوراً کچھ کر گزریں۔ کتاب میں 2 بڑے خوفوں کا خاص طور پر ذکر ہے جن پر قابو پانا بہت ضروری بتایا گیا ہے۔ پہلا تو ہے شروع کرنے کا خوف۔ ہم بس سوچتے رہتے ہیں، پلان بناتے رہتے ہیں، پر شروع نہیں کر پاتے۔ جی بالکل، پرفیکشن کا انتظار۔ اور دوسرا ہے مانگنے کا خوف، یعنی کچھ بیچنا یا پیسے مانگنا، اس میں جو جھجک ہوتی ہے۔ درست کہا۔ اور ان خوفوں سے نپٹنے کے لیے بڑے عملی طریقے بتائے ہیں۔ شروع کرنے کے خوف کے لیے اصول ہے: ابھی کیسے نہیں، ناؤ ناٹ ہاؤ۔ ابھی کیسے نہیں؟ اچھا۔ مطلب یہ انتظار مت کریں کہ پورا راستہ صاف نظر آئے، بس پہلا قدم اٹھا لیں۔ کیسے کرنا ہے وہ راستے میں سمجھ آ جائے گا۔ عمل کو پلاننگ پر فوکیت دیں، اور اسی سے جڑا ہے وہ مالی عدم استحکام کا ڈر۔ اس کے لیے فریڈم نمبر کا تصور ہے۔ ہاں، فریڈم نمبر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ کم سے کم ماہانہ آمدنی ہے جو آپ کے بنیادی اخراجات، روٹی، کپڑا، مکان، بل، ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک دھندلے سے خوف کو ایک ٹھوس ہدف میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک نمبر ہے جس تک پہنچنا ہے؟ جی، ایک قابل حصول نمبر۔ اچھا، تو یہیں سے وہ مشہور 48 گھنٹے میں پیسے کمانے کا چیلنج آتا ہے۔ یہ تو مجھے اس پورے سسٹم کا جیسے دل لگ رہا ہے۔ بالکل، یہ اس حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے۔ چیلنج کا مقصد بہت سیدھا سادہ ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر اپنے بزنس آئیڈیا کی اصلیت جانچیں۔ اور اصلیت جانچنے کا صرف ایک طریقہ ہے؟ صرف ایک۔ کیا کوئی اس کے لیے پیسے دینے کو تیار ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو بنانا ہے کم سے کم قابل عمل پیشکش، MVO۔ MVO، یہ کیا بلا ہے اب؟ بادہ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یہ آپ نے جو مسئلہ پہچانا ہے نا، اس کا سب سے سادہ، سب سے تیز ممکنہ حل ہے۔ اکثر یہ کوئی چمکتا دمکتا پروڈکٹ نہیں ہوتا، شاید ایک سروس ہو جو آپ خود اپنے ہاتھ سے فراہم کر رہے ہوں۔ یعنی کہ آپ کچھ بنانے سے پہلے ہی اسے بیچ رہے ہیں، پری سیلنگ جسے کہتے ہیں۔ یہ تو الٹی گنگا بہانے والی بات نہیں؟ بظاہر لگتی ہے، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ پہلا، آپ کو اپنی جیب سے ایک پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، زیرو سپینڈ مینڈیٹ۔ کوئی خرچہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ دوسرا، آپ گاہک کے پیسوں سے ہی یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کے آئیڈیا کی طلب ہے بھی یا نہیں۔
یہ ہوا میں تیر چلانے کے بجائے ٹھوس ثبوت پر کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن ثبوت کتنا ٹھوس ہونا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ 48 گھنٹوں میں کم سے کم 3 گاہکوں سے نقد رقم وصول کرنا لازمی ہے۔ صرف 3؟ جی، صرف 3۔ اور صرف نقدی کیوں؟ اگر کوئی کہے ہاں یار بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں ضرور خریدوں گا، تو کیا وہ کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل کافی نہیں۔ یہ نقطہ بہت بہت اہم ہے۔ کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ وعدے، تعریفیں، سروے میں ہاں کہنا، یہ سب اکثر صرف شائستہ انکار ہوتے ہیں، پولائٹ ریجیکشن۔ اچھا، لوگ بس لحاظ میں کہہ دیتے ہیں؟ بالکل، لوگ اچھا بننے کے لیے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن جب تک کوئی اپنی محنت کی کمائی نکال کر آپ کو نہیں دیتا، تب تک آپ کے پاس کوئی اصلی ثبوت نہیں کہ آپ کا آئیڈیا کام کا ہے۔ نقد رقم ہی وہ واحد سگنل ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں اور وہ اس حل کی قیمت دینے کو تیار ہے۔ اچھا، تو یہ براہ راست اس مانگنے کے خوف سے جڑ گیا، مطلب پیسے مانگنا پڑیں گے اور نہ سننے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ بالکل، اور کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ ریجیکشن میں گولڈ میڈل حاصل کریں۔ ہیں؟ ریجیکشن میں گولڈ میڈل؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہر ناکامی نہیں بلکہ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا؟ کیسے؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کام نہیں کر رہا، آپ کی پیشکش میں کیا کمی ہے، یا شاید آپ غلط گاہک سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہر آپ کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مانگنے کے عمل کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے فروخت کرنا دراصل مدد کرنا ہے۔ سیلنگ از ہیلپنگ۔ سیلنگ از ہیلپنگ، واہ! یہ ایک زبردست نفسیاتی تبدیلی ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کی چیز کسی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو اسے پیش نہ کرنا دراصل آپ ان کی مدد روک رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے۔ اس سوچ سے فروخت کا عمل ایک بوجھ کے بجائے ایک مثبت کام لگنے لگتا ہے۔ لیکن یہ مانگنے کی جھجک، یہ کم کیسے ہو؟ کوئی عملی مشق بتائی ہے کتاب میں؟ ہاں، چھوٹی کم خطرے والی مشقیں ہیں، جیسے کسی کافی شاپ پر جا کر 10% رعایت مانگنا۔ کافی پر رعایت مانگنا؟ جی، سننے میں معمولی لگتا ہے، لیکن اگر آپ اتنی سی چیز مانگنے میں ہچکچاتے ہیں تو کسی اجنبی سے اپنے نئے بزنس آئیڈیا کے لیے سینکڑوں یا ہزاروں روپے کیسے مانگیں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ یہ چھوٹی مشقیں اس مانگنے والے پٹھے کو مضبوط کرتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اتنی جلدی میں ایک ویکنڈ پر شروع کرنے کے لیے؟ اچھا، بزنس آئیڈیا کہاں سے لائیں؟ کیا کوئی نیا انقلابی آئیڈیا سوچنا پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب میں مسئلہ تلاش کرنے والے بننے پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ ہاں، تو انقلابی آئیڈیا کی ضرورت نہیں، بلکہ کتاب اس کے خلاف مشورہ دیتی ہے۔ کامیاب ویکنڈ بزنس اکثر پہلے سے موجود واضح اور تکلیف دہ مسائل کا آسان حل پیش کرتے ہیں۔ یعنی موجودہ مسائل؟ جی، آپ کو کسٹمر فرسٹ بننا ہے۔ گاہک کو اسے غرض نہیں کہ آپ کا آئیڈیا کتنا نیا ہے، انہیں صرف اپنے مسئلے کا حل چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے مسئلہ تلاش کرنے والا بننے کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کر ان پریشانیوں، تکلیفوں اور جھنجھلاہٹوں کو ڈھونڈیں جن کا لوگ روز سامنا کرتے ہیں۔ اس کا کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ مطلب مسائل ڈھونڈنے کیسے ہیں؟ ایک آسان طریقہ ہے فرسٹریشن لاگ رکھنا۔ فرسٹریشن لاگ یعنی اپنی پریشانیاں لکھنا؟ بالکل، روزمرہ کی ان چیزوں کو لکھیں جو آپ کو خود پریشان کرتی ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو اتنی تنگ کرتی ہے کہ آپ اس کے حل کے لیے پیسے دینے کو تیار ہوں، تو بہت ممکن ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہوں۔ اچھا نکتہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے 3 دائروں کا درد فریم ورک، 3 سرکلز آف پین۔ 3 دائرے؟ جی، پہلا دائرہ آپ کے اپنے ذاتی مسائل، انر سرکل۔ دوسرا مڈل سرکل، آپ کے جاننے والوں، دوستوں یا آپ کے موجودہ ہلکے اثر کے لوگوں کے مسائل۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آؤٹر سرکل، موجودہ انڈسٹریز میں نظر آنے والی بڑی خامیاں، جیسے خراب سروس یا زیادہ قیمتیں۔ اس فریم ورک کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ شروع کے ممکنہ گاہک یعنی پہلے 2 دائروں والے لوگ آپ کی پہنچ میں ہوتے ہیں، جو 48 گھنٹے کے چیلنج کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ ان تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی آئیڈیا ذہن میں آ جائے تو اسے جلدی سے پرکھنے کا بھی کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ وہ 1 منٹ کا بزنس ماڈل کا ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ایک طرح کا فوری فلٹر ہے۔ کسی آئیڈیا پر گھنٹوں لگانے سے پہلے آپ 1 منٹ میں خود سے چند سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کیا قیمت یا ویلیو دے رہے ہیں؟ آپ کا گاہک کون ہے؟ پیسے کیسے کمائیں گے؟ اور سب سے اہم
کیا یہ منافع بخش ہو سکتا ہے؟ مطلب جلدی سے حساب کتاب کرنا؟ بالکل، بنیادی حساب کتاب، نیپکن میتھ۔ خاص طور پر یہ دیکھنا کہ ایک گاہک لانے اور اسے سروس دینے پر کتنی لاگت آئے گی اور وہ آپ کو کتنے پیسے دے گا۔ اگر یہ فوری حساب ہی بتا دے کہ اس میں بچت کا امکان نہیں، تو اس آئیڈیا کو وہیں چھوڑ دیں۔ تاکہ وقت ضائع نہ ہو؟ بالکل، اپنا قیمتی ویکینڈ کسی ایسے آئیڈیا پر ضائع نہ کریں جس کے چلنے کا امکان ہی کم ہو۔ ہم نے شروع میں فریڈم نمبر کا ذکر کیا تھا، یہاں اس پر دوبارہ بات کرنا ضروری لگ رہا ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں لگتا، اس کا نفسیاتی پہلو زیادہ اہم ہے شاید۔ یہ کیسے مدد کرتا ہے؟ آپ نے صحیح پکڑا، یہ نفسیاتی طور پر ایک لنگر کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں، کاروبار شروع کرنے کا سب سے بڑا خوف اکثر مالی غیر یقینی کا ہوتا ہے۔ نوکری چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے۔ فریڈم نمبر اس غیر واضح خوف کو ایک ٹھوس، قابل پیمائش ہدف میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو مہینے میں صرف اتنے پیسے کمانے ہیں کہ آپ کے بنیادی اخراجات پورے ہو جائیں، تو یہ ہدف اتنا بڑا نہیں لگتا۔ صحیح۔ پھر نوکری چھوڑنے جیسا بڑا فیصلہ اندھیرے میں چھلانگ لگانے کے بجائے ایک سوچا سمجھا قدم بن جاتا ہے۔ کتاب میں دی گئی مثال بہت اچھی ہے۔ کون سی مثال؟ کہ یہ گہرے سمندر میں پھینکنے کے بجائے سوئمنگ پول کے کم گہرے حصے میں تیرنا سیکھنے جیسا ہے، جہاں آپ کا پاؤں زمین پر لگ سکتا ہے۔ اچھا، یعنی محفوظ طریقے سے آگے بڑھنا۔ جی، آپ اپنا ویکینڈ بزنس نوکری کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور جب وہ مستقلاً آپ کا فریڈم نمبر کمانے لگے، تب آپ محفوظ طریقے سے مکمل طور پر اس پر آ سکتے ہیں۔ اور اس سفر میں اکیلے چلنا تو مشکل ہو سکتا ہے۔ احتساب کے لیے ساتھی یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ جب آپ کسی کو جواب دہ ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو یا کوئی اور کاروباری شخص، تو آپ کے اپنے اہداف پر قائم رہنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسے ہاتھون ایفیکٹ بھی کہتے ہیں شاید۔ بالکل، یعنی جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہمارے کام کا جائزہ لے رہا ہے، تو ہماری کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ ساتھی آپ کو ٹریک پر رکھنے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر جب شروع میں مشکلات آئیں۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں ویکینڈ گزر گیا، آپ نے محنت کی اور وہ جادوئی 3 گاہک مل گئے جنہوں نے پیسے بھی دے دیے۔ زبردست۔ لیکن اب کیا یہ بس ایک اچھی شروعات ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ صرف شروعات ہے، لیکن بہت اہم شروعات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے آئیڈیا میں کچھ جان ہے۔ اب اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اصول ہے، جو کام کرے اسی پر زور دو، ڈبل ڈاؤن۔ ڈبل ڈاؤن؟ جی، وہ پہلے 3 گاہک آپ کے لیے سونے کی کان ہیں۔ ان سے بات کریں، سمجھیں کہ انہیں کیا چیز سب سے اچھی لگی، کیا چیز بہتر ہو سکتی تھی۔ ان کے فیڈ بیک کی بنیاد پر اپنی MBO کو بہتر بنائیں۔ یعنی گاہک سے سیکھنا۔ بالکل، اور دیکھیں کہ آپ نے ان گاہکوں کو کیسے حاصل کیا تھا۔ جو طریقہ کامیاب رہا، اسی پر اپنی ساری توانائی اور وسائل لگائیں۔ جو چیزیں کام نہیں کر رہیں، انہیں فوراً چھوڑ دیں۔ اور پیسوں کا کیا اب سرمایہ کاری لینی چاہیے؟ کتاب تو یہاں بیرونی سرمائے یعنی وینچر کیپٹل کے بجائے بوٹ سٹریپنگ کو ترجیح دینے کا مشورہ دیتی ہے۔ بوٹ سٹریپنگ یعنی اپنے پیسوں یا کمائی سے کاروبار چلانا؟ جی، تاکہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رہے اور آپ مارکیٹ کی اصل ضرورت کے مطابق بڑھیں۔ ذرائع میں سامعین بنانے یعنی آڈینس بلڈنگ کا بھی ذکر تھا۔ خاص طور پر ای میل لسٹ بنانے پر زور دیا گیا ہے، سوشل میڈیا فالوورز کے مقابلے میں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ای میل بادشاہ ہے والی بات؟ ہاں، ای میل از کنگ۔ یہ طویل مدتی کامیابی کے لیے بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا فالوورز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر جو ہیں، وہ کرائے کے گھر کی طرح ہیں۔ کرائے کا گھر؟ جی، پلیٹ فارم جب چاہے آپ کی پہنچ کم کر سکتا ہے، اپنا الگوریدم بدل سکتا ہے۔ آپ کے ہزاروں فالوورز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ اس کے برعکس، ای میل لسٹ آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، اپنے سبسکرائبرز کو پیغام بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک براہ راست تعلق ہے، اور زیادہ مؤثر بھی ہے۔ اعداد و شمار بھی یہی بتاتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے فروخت ہونے کا امکان سوشل میڈیا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا برا نہیں، لیکن اس کا اصل مقصد لوگوں کو اپنی ویب سائٹ یا لینڈنگ پیج پر لا کر ان کا ای میل ایڈریس لینا ہونا چاہیے۔ اور پھر آٹومیشن کی بات آتی ہے۔ شروع میں تو سب کچھ دستی MVO سے ہو رہا تھا، لیکن کاروبار کو بڑا کرنے کے لیے یہ کیسے بدلے گا؟ بالکل،
شروع میں آپ خود ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مقصد واقعی 7 ہندسوں تک پہنچنا ہے تو آپ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ آپ کو ان دستی کاموں کو خودکار نظاموں سے بدلنا ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر، اگر آپ کی MVO ایک دستی رپورٹ تھی، تو شاید اب آپ ایک سافٹ ویئر یا آن لائن کورس بنا سکتے ہیں جو وہی کام خودکار طریقے سے کرے۔ اس سے آپ غیر فعال آمدنی یعنی پیسیو انکم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا سسٹم جو خود پیسے کمائے؟ جی، ایک ایسا سسٹم جو آپ کے فعال طور پر کام نہ کرنے پر بھی پیسے کماتا رہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا کاروبار بنائیں جو آپ کی زندگی کو سپورٹ کریں، نہ کہ آپ کی پوری زندگی اس کاروبار میں کھپ جائے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، $1 ملین ویکینڈ کا پورا فلسفہ چند خاص خیالات کے گرد گھومتا ہے۔ رفتار کو ایک ہتھیار بنانا تاکہ سوچ کے جال سے نکلا جا سکے، جی شروع کرنے اور مانگنے کے خوف کا عملی طریقوں سے مقابلہ کرنا۔ بالکل۔ کسی بھی بزنس آئیڈیا کی واحد سچی تصدیق نقد رقم سے حاصل کرنا، سب سے اہم۔ اور فریڈم نمبر جیسے تصورات سے خطرے کو کم کرنا تاکہ کوئی بھی ہمت کر سکے، یہ واقعی کاروبار شروع کرنے کے عمل کو ہر کسی کی پہنچ میں لانے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک دلچسپ سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جو تیز رفتار تصدیق کا طریقہ ہے نا، یعنی کسی بھی نئے خیال کو فوراً چھوٹے پیمانے پر آزمانا اور اصل دنیا کے رد عمل، خاص طور پر مالی کمٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، کیا یہ صرف کاروبار شروع کرنے تک ہی محدود ہے، یا کیا ہم اسے زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی نئی نوکری آزمانے سے پہلے اس کا کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ کرنا، کوئی نئی مہارت سیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کورس لینا، یا شاید تعلقات میں بھی کوئی نئی بات شروع کرنے سے پہلے اسے چھوٹے پیمانے پر پرکھنا۔ دلچسپ سوال ہے۔ اور آج اس گفتگو کے بعد وہ کون سی ایک چھوٹی سی مانگنے کی مشق ہو سکتی ہے جو ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ صرف ایک دوست سے کسی کتاب کے بارے میں رائے مانگنا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ نوآ کاگن کے بتائے ہوئے اس نفسیاتی پٹھے کو تھوڑا سا